أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على حبيبه وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين أجمعين. أما بعد، فقال مولانا أمير المؤمنين علي بن صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين: هلك في رجلان، محب غار ومبغض غار. اپنی توفیقات اور حاجات کی قبولیت کے لیے، شہنشاہ زمانہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے میزبان امام مہربان حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے، اور انشاءاللہ یہ زیارات بار بار نصیب ہوں، ان حوائج کے پورا ہونے کے لیے بلند تر صلوات. خداوند متعال کا بے انتہا شکر گزار ہوں، جس نے ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرمائی کہ اہل بلا جوان اور جن کے دل عشق ولایت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار ہیں، ان کی ایک مرتبہ پھر اس طرح سے زیارت نصیب ہو رہی ہے. دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ سب کو اور ملت جعفریہ کی ایک ایک فرد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ ہمیں زمانے کے امام کی عشق و محبت کی مرکزیت پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. چند لمحے فقط اس ٹاپک کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن انصاف کا تقاضا آپ بھی پورا کیجیے گا کہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے اور اس کا جواب انہی ٹوٹے پھوٹے چند لفظوں میں آپ کو مل جاتا ہے، تو پھر آپ دوسرے برادران کو موقع دیں تاکہ وہ اپنے سوالات کر سکیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال جو ہے اس کا اگر جواب آپ پا لیتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے. آج کا ٹاپک اس حوالے سے ہے کہ کلی عنوان عقائد کا ہے، اور عقائد کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ کر لیں. مقدمہ عرض کروں کہ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ یہ نیت ایک قلبی مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، امر قلبی ہے. وہ چیز کہ جس کا قبر میں سب سے پہلے فرسٹ آف آل سوال کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جی آواز نہیں پہنچ رہا. نماز. بہت زیادہ اس پہ تاکید کی ہے معصومین علیہ السلام کی، اور فرماتے ہیں کہ نماز ایسی چیز ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا، کہ اگر نماز کسی کی قابل قبول ہے بارگاہ احدیت میں، تو اس کے دوسرے اعمال صالح بھی قابل قبول قرار پاتے ہیں. لیکن اگر اسی مرحلے میں کسی کی نماز ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے باقی اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوتے. پھر ہم نے علماء سے عرفاء سے سوال کیا کہ جس طرح باقی اعمال کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہے اور ان کا انحصار ہے قبولیت اعمال کا نماز پر، تو یہیں تک ہے یا کوئی اور چیز بھی آگے کنٹینیولی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس پر نماز کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہو؟ تو جو جواب ملا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ولایت اور محبت و مودت محمد و آل محمد علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
کہ یہ ایسی دولت ہے کہ جو دل اس دولت سے مالا مال ہو اس کی نماز قبول ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہستیاں خداوند متعال کے ہاں اتنی عزیز ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ جن کو خداوند متعال نے یہ درجہ عطا فرمایا کہ ان کی محبت کے ساتھ باقی اعمال قبول ہیں حتی نماز۔ لیکن ان کی محبت سے جو دل خالی ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، تو باقی اعمال کو بھی نہیں دیکھا جاتا اور اہمیت نہیں دی جاتی۔ اب ان کی محبت میں ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ حدود چونکہ ان کی محبت فرض ہے، واجب ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا کا اشارہ کافی ہے، الا المودۃ فی القربی، یعنی قرآن مجید نے ان کی محبت اور مودت کو خداوند متعال کی طرف سے اس کی اہمیت ہمیں دکھائی ہے، بتائی ہے۔ ولایت کی اہمیت کیا ہے؟ جہاں پوری زندگی سرکار کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان حقائق کا اظہار فرماتے رہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے، بلا فصل خلیفہ کون ہے، ان کے بعد کون ہے، ہمارے زمانے کے شہنشاہ تک سلام اللہ علیہ اجمعین، یہ سب بارہا مولا نے بتائے ہیں، مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی ایک خصوصی انتظام سے 18 ذی الحج کا دن اور قدیر کا مقام کتنی صراحت اور وضاحت سے کہ جس کو وہاں پر جو تعداد بیان کی جاتی ہے انبیاء کی تعداد کے نزدیک ہے، 1,20,000 پر اتفاق ہے۔ تو انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000، یعنی وہی تقریباً اس تعداد میں حاجی موجود تھے، اور ایک خاص نظم و انتظام جو گزر گئے ان کو دوبارہ واپس بلایا گیا، جو نہیں پہنچے تھے منتظر رہے، سب اجتماع مکمل ہو گیا۔ تو وہاں پر بھی فقط منقول تو مولا نہیں فرمایا تھا، مولا کی ولایت کا اس طرح سے اعلان فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا رسالت معاد نے، اس خطبے میں پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سب کے اسماء گرامی شامل تھے، ایک ایک اپنا خلیفہ وہاں پر بتا دیا۔ یعنی ایسی تاریخ کی کھلی حقیقت کسی اور مسئلے میں اس طرح سے آپ کے سامنے آشکار نہیں ہے، لیکن بہت افسوس کہ اسی آشکار مسئلے کو اس طرح سے نظر انداز کرنے کی اور اگنور کرنے کی کوشش کی گئی، ایک ایسی پلاننگ کی گئی کہ جس طرح یہ واقعہ رونما ہی نہیں ہوا تھا۔ اور سب سے پہلی اور سب سے بڑی خیانت اسلام میں تاریخ میں آپ دیکھیں تو یہی تھی کہ واقعہ غدیر کو فراموشی کے سپرد کر دیا جائے۔ اب حد و حدود کیا ہے ان اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی؟ تو امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں یہ نہج البلاغہ ایک مستند کتاب ہے، اتھینٹک کتاب ہے، مدلل کتاب ہے، امیر کائنات کی ہے، بہت بڑے عالم بزرگوار نے زحمت کر کے تحقیق کر کے اور یہ اکٹھی کر کے آپ کے حوالے کی ہے، امانت ہے۔ اس کتاب مقدس میں امیر کائنات کا فرمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 قسم کے افراد ہلاکت کا شکار ہیں، چاہے مولا کے زمانے میں ہو چاہے مولا کے زمانے کے بعد ہو۔ ایک معیار مولا کائنات نے بیان فرما دیا ہے، کون سے افراد ہیں جو ہلاکت اور تباہی کا شکار ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ محب غال، الغفاری کی اصطلاح میں نے اور آپ نے نہیں نکالی ہے، خود امیر کائنات کی زبان عصمت سے جاری ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک میرا ایسا محب ہے کہ جو غلوب کی حد تک محبت میں چلا جاتا ہے، وہ مبغض قال، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو مبغض ہے، میرے بغض سے اپنا دل بھرے ہوئے ہے اور میرے فضائل کے، علی کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کے افراد، آپ جانتے ہیں کہ نہ تو افراد
خدا بند متعال کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے اور نہ ہی تفریط، بلکہ کیا ہے کہ درمیانی راستہ ہمیشہ پسندیدہ راستہ ہے۔ تو یہ مولا کائنات کا اپنا فرمان ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان یا بر صغیر کی حد تک بھی آپ دیکھیں، یا اس کے علاوہ بھی، جیسے کہ وہ نصارہ تھے مولا کے زمانے میں بھی، ان کو خود مولا کائنات نے تبلیغ فرمائی، لیکن وہ ایک ایسے عقیدے تک پہنچ چکے تھے ہر حال میں آپ کو، چونکہ آپ کے اندر خدائی صفات متجلی ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ کو خدا کا بندہ نہیں بلکہ خدا مانتے ہیں۔ تو جتنی بھی تبلیغ خود معصوم علیہ السلام نے فرمائی ان پر کارگر ثابت نہ ہوئی، اور اپنی دانش میں وہ لوگ مہم تھے، حق پر تھے، لیکن میں آپ کی اور اپنی توجہات کے لیے کہوں گا کہ یہ کیسی ضد ہے، یہ کیسی اٹرمی ہے کہ خود معصوم موجود ہیں، پھر وہی صورتحال ہو گئی نا، کچھ لوگوں کے عقیدوں سے دشمن کھیل کھیلا، کیا کہ قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر کے اور کہا کہ اس طرح سے پیش کیا اور اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کا ایک حربہ بنایا ہے۔ تو سادہ لوگ مولا کی طرف بھی تھے لیکن سادہ تھے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے مولا کی طرف ہوں اور سادہ ہوں؟ ہاں، یہ ہمارے مولا کائنات کا ایک ارمان تھا، دل کی حسرت تھی، جس کا اظہار مولا کائنات ان الفاظ میں بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش معاویہ کے ساتھ جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ معاویہ حق پر نہیں ہے، علی حق پر ہے، لیکن جو استحکام ان کا نظر آتا ہے، کاش اس طرح کے مستحکم افراد مجھ علی کو مل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام جس معیار پر اپنے ماننے والے کو، اپنے چاہنے والے کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ معیار اپنے ساتھ اور ان دوستوں میں نظر نہیں آ رہا۔ تو جب قرآن نیزوں پر بلند ہوئے، باوجود اس کے کہ امام معصوم حاضر تھے وہاں پر، پردہ غیبت میں نہیں تھے، اور مسلسل متوجہ کر رہے تھے کہ میں قرآن ہوں، میں ناطق قرآن ہوں، وہ صامت ہے، خاموش قرآن ہے، اور میں ناطق قرآن ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حق میرے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کو بلند کرنے کا اور اپنے طرفدار بنانے کا ایک حربہ ہے۔ اس چال کو سمجھو، دشمن تو مکار ہے اپنی وہ، اور یہ جو دشمن تھا امیر شام، اس کی شیطنت تو تاریخی شیطنت ہے، لیکن اس طرف حکمت ہے، محبت ہے، ولایت ہے، قانون ہے، حد و حدود ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ جو اس حد میں حد کو کراس کر جائے تو مولا کہیں کوئی بات نہیں، ہماری محبت میں آ رہا ہے۔ نہیں، فرماتے ہیں حالت فی رجلان، کہ میرے بارے میں دو قسم کے افراد ہلاکت کا شکار ہیں۔ ایک وہ محب کہ جو خدائی صفات تو ان کے تو ہم مظاہر ہیں، وسیلہ ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ تو دین خدا ہے، قرآن اس کی تبیین کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وابتغوا ڈھونڈو۔ یہاں پر بھی جیسا کہ مقررین اور خطباء بھی یہ نقطہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں کہ حکم کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نہ یہ کہ خود انتخاب کرو وسیلے کا، وسیلہ خود خداوند متعال نے بنایا ہے، یہ اور یہ 14 مقدس وسیلے خدا نے بنائے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اس وسیلے کو ڈھونڈیں، اس حقانیت تک پہنچیں، اس کو وسیلہ اپنائیں اور خداوند متعال تک پہنچیں۔ تو یہ وسیلے کا حکم ہے، تو اس وسیلے تک درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس حد کو، اب یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ آپ کی بات ہے یا ہماری بات ہے؟ نہ علماء نے اپنی طرف سے بیان کی ہے، نہ مومنین کے دلوں میں جوش ولایت کی وجہ سے یہ ایک بات سامنے آئی ہے، جیسے کہ کئی باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ ذالک الکتاب، بولے میرے ساتھ، لا ریب فیہ، بے عیب اور لا ریب کتاب ہے۔
وسیلہ ایک یعنی خداوند متعال نے ہمارے سامنے حقانیت کا ایک راستہ بیان فرمایا ہے۔ زیارت جامعہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہاں پر اتنے فضائل موجود ہیں کہ جن فضائل کو دیکھ کر پڑھ کر تو لوگ گمان کرنے لگتے ہیں کہ بس خداوند متعال کے پاس جو کچھ تھا خدا نے ان کے حوالے کر دیا، بیکار ہو کے ایک سائڈ پر خدا بیٹھ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک وہ عقیدہ ہے کہ جو آپ کو قرآن سے مل رہا ہے، اہل بیت سے مل رہا ہے۔ ایک وہ عقیدہ ہے کہ جو ناقص فہم اپنے طور سے گھڑ لیتی ہے، بنا لیتی ہے، یا یہ نہیں بناتے بلکہ دشمن کی طرف سے خصوصی سرچ اور کام کیا جاتا ہے اور اس طرح کے عقیدے ہمارے درمیان چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان اس طرح کے حربے کرتا ہے تاکہ وہ صراط مستقیم کہ جس کو آپ سورہ حمد میں چند مرتبہ روزانہ خداوند متعال کے سامنے آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھ، استوار رکھ، برقرار رکھ، پائیدار رکھ۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اسی زیارت جامعہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ معصوم امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر اور جاری ہونے والی زیارت جامعہ کبیرہ کہ 10ویں امام ہادی نبی علیہ السلام نے یہ زیارت اور وہ صحابی کی جو اس زیارت کا مطالبہ کرتا ہے، یہ زیارت جامعہ آپ کے پاس موجود ہے، حرم میں موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس طرح آیات کا آپ دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس بارے میں بھی یہاں پر دقت کریں۔ اب اس کے مطالب تو مفصل میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن فقط ایک خلاصہ دے سکتا ہوں۔ صحابی آتا ہے مولا کی خدمت میں، عرض کرتا ہے کہ مولا کوئی ایسی زیارت تعلیم فرمائیں ہم اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ ہر معصوم کی زیارت ان الفاظ میں جو آپ کی زبان عصمت سے صادر ہوں، ان الفاظ میں ہم ہر معصوم کی زیارت کر سکیں، اور یہ ایسی زیارت ہو کہ جو فصاحت اور بلاغت میں بے مثال ہو۔ تو مولا اس کو آداب فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم کسی معصوم کی زیارت کے لیے جاؤ تو اس کے آداب کیا ہیں، وہ آداب بیان فرماتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب اس معصوم کے نزدیک پہنچو تو وہاں پر جا کر تکبیر کہو، 30 دفعہ تکبیر کہو، اتنی تکبیر کہو۔ یہ بار بار تکبیر کیوں معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ زیارت بعد میں ٹچ کرنا، بعد میں پڑھنا شروع کرنا، اور پہلے تکبیر تمہاری زبان پر جاری ہو۔ مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس زیارت میں ایسے مطالب ہیں، ایسے عالی شان فضائل اہل بیت علیہ السلام ہیں جن کو ہر مومن بھی تحمل نہیں کر سکتا، اور ان کے فضائل کی حقانیت تو ایسی ہے کہ جو کوئی ملک مقرب ہو، رسول مرسل ہو، یا ایسا مومن ہو جس کے قلب کا خداوند متعال نے امتحان لے لیا ہو تو وہ تحمل کر سکتا ہے، وہ ہضم کر سکتا ہے۔ ورنہ تو لوگ ایسے ہی ہیں کہ ایک کرامت دیکھی مولا کی اور فرمایا کہ تو بندہ خدا نہیں ہے، خود خدا ہے۔ تو یہ پہلے اللہ اکبر تکبیر جاری کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم خدا نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ ہمارے پاس دیکھتے ہو اس میں بھی خداوند متعال کی کبریائی تک تم پہنچ سکتے ہو کہ جب یہ بندگان خدا، جب یہ عباد الرحمن اس طرح سے ہیں تو خود خدا کیسا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مولا کی شان تو اپنی جگہ پر، آپ اگر سلمان کی شان دیکھ لیں، قمر کی شان دیکھ لیں تو وہ کئی لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی۔ ایمان کے درجات ہیں نا، سلمان کس درجے پر ہیں؟ فرماتے ایمان کے 10 درجے پر ہیں، 10ویں درجے پر سلمان محمدی فائز ہیں، 9ویں درجے پر ابو ذر ہیں، لیکن وہی زبان عصمت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ حقائق ہیں، دقائق ہیں، پیچیدگیاں ہیں، اور یہ اگر پیچیدگیاں سمجھ میں نہ آئیں تو ایک سائڈ پر کنارہ کش ہو کر بیٹھ جائیں
اور یہ فتویٰ جاری نہ کریں کہ جن سے انحرافات عقیدت میں اور عقائد میں پیدا ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں مولا کہ اگر سلمان کے علوم کی اور فضائل کی وہ اصلی جھلک